ایک چھوٹا سا واقعہ کیا ہوا جی اسرا کے اندر، اس کو میں چھوٹا نہیں کہتا۔ ایک خاتون نے وہ لباس پہنا جس کے اوپر وہ والے جملے لکھے ہوئے تھے جن کی مشابہت قرآنی جملوں کے ساتھ ہے۔ بھئی آپ کو ضرورت کیا ہے ایسا لباس پہننے کی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں کوئی پرابلم آئے؟ بھئی آپ ایک فوجی کی وردی نہیں پہن سکتے، اور مفتی صاحب کراچی میں بیٹھ کر یہ بکواس فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ پیچھے لبیک والے یہ جنونی نعرے لگا رہے ہیں۔ جنونی نعرے اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہوا ہے جن کا نعرہ یہ ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ ایک بندے نے یتیم کہہ دیا رسول اللہ کے بارے میں، امام احمد رضا بریلوی کا قلم حرکت میں آ گیا، کیونکہ امام احمد رضا بریلوی یوٹیوب کے ذریعے ٹر 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 کر کے پیسے نہیں کماتا تھا، نہ لیتا تھا، وہ ایک ہی بات کہتا تھا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ وہ امام احمد رضا، اس نے کہا یتیم اس نے کہہ دیا ہے، فرمایا اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، اس کے پیچھے جمعہ پڑھنا حرام ہے، اس کے پیچھے عید کی نماز پڑھنا حرام ہے، اس سے نکاح پڑھوانا حرام ہے، اور جس کو یہ نکاح پڑھانے کے لیے بھیج دے اس سے بھی نکاح پڑھوانا حرام ہے۔ اس نے حضور کے لیے لفظ یتیم کیوں استعمال کیا ہے؟ اس کو یوں کہنا چاہیے تھا، حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض، تھوڑے ہاتھ اٹھے جانے چاہیے، مذہبی جنون ہے نا۔ آمنا سامنا ہویا، میں تینوں لائق دساں گا مذہبی جنون کی ہو جائے۔ حضور کا ذکر آئے، جو بندہ جذباتی نہ ہو اس کے اندر بھئی ایمان کیا ہے؟ اور ہم نے ان لوگوں کے پیچھے رہ کر اپنی لائن درست کی ہوئی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اگر ایک لمحے کے لیے میری نگاہ سے مصطفیٰ کا چہرہ اوجھل ہو جائے میں خود کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ ہم تو ان لوگوں کے پیچھے چل رہے جو یہ کہتے دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لائے تھے اور پھر دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئے جانا لے چلا۔ ہم تو ان لوگوں کے پیچھے چل رہے جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ چاروں طرف سے میں نشانے پر ہوں۔ احد کے اندر کون ہے جو اپنی جان مجھے بیچتا ہے؟ تو 5 آگے نکلے، انہوں نے کہا جی لبیک یا رسول اللہ۔ 4 شہید ہو گئے، 4 ایک بچے حضرت زیاد بن سکن، وہ دفاع رسول کرتے کرتے زخموں سے نڈار ہوئے زمین پر آ گئے، اور چلنے کی سکت نہیں، اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، جسم بے حرکت ہو رہا ہے، سامنے جناب ملک الموت کھڑے ہیں، تو اپنے جسم کو حرکت آہستہ آہستہ حرکت دے کر حضور کے قدموں میں لے کر جا رہے ہیں۔ جب رسول پاک نے عاشق کی یہ ادا دیکھی تو سرکار نے اپنا مبارک پاؤں خود آگے کر کے کہا میرے غلام کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا ایک ہی تمنا تھی، تیرا در ہو میرا سر ہو۔ تمہیں کیا پتا کہ مذہبی جنونیت نہ ہو تو بندہ بندے دا پتر ہی نہیں ہو سکتا۔ تم کیا جانو بھائی، جو بلال حبشی کے ماننے والے ہیں ان کو تو مار پڑتی تھی، وہ آگے سے ہنستے تھے، وہ کہتے تھے یہ بھائی یہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے مذہبی جنونیت ہے۔ بقول اقبال قلندر لاہوری، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ ہی نہیں۔ یہ ولید بن مغیرہ کی اولاد میں سے، اس کو جا کر کہو اپنا شجرہ لکھوائے، رسول پاک کے نام سے صرف ابلیس کو ہی تکلیف ہے۔ یہ وائٹ کلر کا باندھا ہے، تو کی سمجھتا ہے گل کر کے رک جائیں گا، تینوں لبیک علیہ کرو باہر نہیں نکلن دیں گے۔ یہ 3 دن پہلے کے پی کے کی اسمبلی میں ایک خاتون رکن اسمبلی ہے، اس کے اوپر جوتے برسے، تب آپ کیوں نہیں بولے؟ جوتے مارے کہ صرف اس نے گھڑی لہرائی تو گیلری سے جوتے پڑے، تب کیوں نہیں بولے؟ کہتے تب اس لیے نہیں بولے کیونکہ تب ہمارا نشانہ اسلام نہیں تھا، یہ جمہوریت کے عالمی بے غیرت، عالمی بے غیرت۔ اب ظاہرہ جو اسلام پر ڈائریکٹلی نہیں بھونک سکتے وہ پھر علماء پر ہی بھونکتے ہیں، تو بولنا چاہیے تھا نا وہاں پر، کیوں بولیں گے؟ وہاں سے ملنا کچھ نہیں ہے۔